مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط دعوت اور تبلیغ کے سچے پکے ساتھیوں کے نام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے جس بھی حصے میں ہوں دین کی خدمت میں مصروف ہیں اور مساجد کو آباد کر رہے ہیں۔ یہ خط آپ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے آپ کو حقیقت کا ادراک ہو سکے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب پوری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ 2015 میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جسے عالمی شورا کہا گیا، جہاں فیصلے باری باری کیے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں ابتدا سے شروع کرتا ہوں۔ 1995 میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کے تقرر کے لیے ایک شورا تشکیل دی تو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ان کی کم عمری کے باوجود شورا میں شامل کیا گیا۔ مولانا سعد صاحب کو شورا میں شامل کرنے کے پیچھے نظام الدین کے بزرگ علماء کی حمایت تھی، خاص طور پر ندوۃ العلماء کے علماء جن میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے، اور مظاہر العلوم کے ممتاز علماء نے کہا کہ مولانا سعد میں انہیں مولی الیاس کا جذبہ اور مولی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم دکھائی دیتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں مولانا سعد صاحب کو شورا میں شامل کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے سیاست شروع ہوئی۔ حالانکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ مولانا ابراہیم دامت برکاتہم اور مولانا احمد لاٹ دامت برکاتہم کو بھی شامل کیا جائے، لیکن کئی درخواستوں کے باوجود انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ آپ سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ شورا کا مقصد مشورہ دینے والے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کو بطور مشیر بھی شامل نہیں کیا گیا، جو بہت معنی خیز ہے۔ اس وقت لوگوں نے سوال اٹھایا کہ حضرت نے غیر عالم حاجی عبدالوہاب صاحب کو کیوں شامل کیا، لیکن ان دونوں علماء کو کیوں نہیں؟ دنیا کو 20 سال بعد اس بات کا ادراک ہوا جب یہ دونوں علماء بالآخر عالمی مرکز نظام الدین سے علیحدہ ہو گئے۔ بہت سے بڑے علماء حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت پر حیران رہ گئے۔ اگر انہیں 1995 کی شورا میں شامل کیا گیا ہوتا تو حالات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ حال ہی میں بنگلور مرکز میں دیکھا گیا کہ اب ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی اپیل ہو رہی ہے، اور ہمسایہ ممالک میں مولانا خورشید کے ساتھ تصویری نشستیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم اصل نقطے کی طرف آتے ہیں۔ 1995 سے کچھ غیر علماء کا ایک گروپ، جن میں کچھ علی گڑھ سے اور کچھ بنگلور سے، عالمی شورا بنانے کے لیے کام کرنے لگا۔ انہوں نے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس شورا کے قیام کے لیے بہت زیادہ ذہنی طور پر متاثر کیا، لیکن حضرت نے ڈٹ کر ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت کی واحد رہنمائی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم تھی، اور آپ 1995 کے بعد کیے جانے والے فیصلوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی مہر ان پر تھی۔ مثال کے طور پر مولانا علی میاں کا تحریر کردہ مقدمہ والی منتخب احادیث، مستورات کے گروہوں کے متعلق فیصلہ اور دیگر کئی فیصلے، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مولانا سعد صاحب قیادت کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ علی گڑھ کے کچھ لوگوں کی بڑی شکایت یہ تھی کہ پروفیسر حضرات کو نظام الدین میں کوئی عہدہ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے بہت شکایات کی کیونکہ مولانا سعد صاحب نے مکمل ڈھانچہ تبدیل کر دیا تھا۔ صرف علماء کرام کرسی پر بیٹھتے اور پروفیسر نیچے بیٹھ کر ان کی بات سنتے۔ مولانا سعد صاحب کی دلیل یہ تھی کہ علماء کی بات صحابہ، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور پروفیسر اپنے تجربات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ 2015 میں یہ بات اور بھی واضح ہو گئی جب 10 افراد کی ایک کونسل کی تجویز پیش کی گئی، جہاں 70 کی تبدیلی سیاسی پارٹیوں یا اقوام متحدہ کی طرح ہوتی۔
یہ تجویز یونیورسٹیوں کے تجربہ کار پروفیسروں کی طرف سے تھی۔ اگر مولانا سعد صاحب ان کا مطالبہ مان لیا ہوتا تو وہ سب سے بڑے گنہگار ہوتے اور اللہ کا عذاب آتا، کیونکہ اس نئی شورا میں سیاست داخل کی گئی تھی۔ تبلیغ میں اکثر کہا جاتا ہے مشورے سے پہلے کوئی بات نہیں اور مشورے کے بعد کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی نیت خراب ہے اور وہ سیاست میں ملوث ہے۔ 2015 میں جب مولانا سعد صاحب سے عالمی شورا کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا تو مشورے سے پہلے ہی مشورہ ہو چکا تھا، لہٰذا مولانا سعد نے اسے مسترد کر دیا۔ بعد میں اس ٹیم نے مشورے کے بعد فیصلے کیے، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایک تنظیم بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، بنگلور مرکز میں NGO کی طرح کام ہو رہا ہے، جو اچھی بات ہے۔ میں عالمی شورا کو مشورہ دوں گا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، کھانا فراہم کرے، مکانات بنائے، غریبوں کی مدد کرے۔ انہیں اپنی تنظیم رجسٹر کرانی چاہیے اور نظام الدین مرکز سے دور رہ کر اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر عالمی شورا کو چندہ دوں گا، ہم سب تعاون کریں گے، کیونکہ 1995 میں امیر کا انتخاب نہیں ہوا تھا، اس لیے 2015 میں یہ بڑا اختلاف پیدا ہوا، اور اگر یہ 2015 میں نہ ہوتا تو یہ 2030 تک ضرور ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اہم سنت کو چھوڑ دیا گیا تھا، امیر کا تقرر۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے اس سنت کو زندہ کیا، اور اب اللہ کے فضل سے قیادت کا کام پھر سے مولی الیاس کے راستے پر واپس آ چکا، امیر کی صورت میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی زندگی میں امیر کا تقرر کرے تاکہ مستقبل میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بیٹا اہل ہو، پرہیزگار ہو اور اکثریت کی حمایت اس کے ساتھ ہو تو اسے امیر بنایا جائے، جیسا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا یوسف کو امیر مقرر کیا۔ حضرت نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک قابل عالم دین ہے، امت کا درد دل میں رکھتا ہے اور اکثریت یوسف کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس بارے میں بالکل فکر نہ کرے اور اپنے بھائی کاشف عبداللہ کے لیے دعا کرے، جو آپ کو اس قسم کے خطوط کے ذریعے اہم معاملات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا بھائی کاشف عبداللہ، نئی دہلی۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔